جی ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنی بچی کے لیے ہنج نام سلیکٹ کیا ہے، کیا یہ نام درست ہے یا نہیں؟ ہنج یہ کیسا نام ہے؟ راسطہ یہ نام اب کہاں سے نکالا؟ قرآن سے۔ کون سی سورہ سے؟ سورہ بلد سے۔ کون سی آیت؟ آیت نمبر 10 سے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ قرآن میں انگلی پھیر کر آج کل جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نام تلاش کیے جاتے ہیں، تو یقیناً ہمارے اس بھائی نے بھی یہی کام کیا ہوگا کہ انگلی پھیری ہوگی اور اس ورڈ پر جو ہے وہ انگلی آئی ہوگی تو یہی نام بچی کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ خدا کے واسطے نام رکھنے کے یہ طریقے چھوڑ دو، نام وہ رکھیں جس کے معنی واضح ہوں، خوبصورت ہوں، کیونکہ نام کے اثرات انسانی شخصیات پر مرتب ہوتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ یا پھر نبیوں کے، صحابہ کے، صحابیات کے، تابعین تابعات کے نام بچوں کے لیے سلیکٹ کریں جو کہ 100% اسلامک نیم ہے۔ لیٹسٹ نیم، نک نیم، یونک نیم سے خدا کے لیے باہر نکل آئیں، وگرنہ آگے سے آگے اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا چلے جائے گا۔ بہرحال ہنج نام درست نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تمام ورڈ جو ہیں وہ یاد رکھیں، نام کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے، وگرنہ تو قرآن میں فرعون بھی ہے، حامان، لہب، عذاب، علیم، شدید، کافر، عاد، سمود، یخدعون، مرض، فاسد، شیطان، ابلیس۔ اگر ان پر انگلی آ گئی تو کیا اپنے بچوں کے لیے یہ نام سلیکٹ کرو گے؟ کیا اتنی سینس بھی نہیں ہے؟ تو خدا کے لیے یہ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں، اور جو سنت طریقہ ہے نام رکھنے کا صرف وہی طریقہ اپنائیں کہ نام اچھا ہو، اس کے معنی جو ہیں وہ اچھے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھوں کے نام پر جو ہے وہ بچوں کے نام رکھیں۔ اب اچھے نام جو ہیں وہ ظاہر ہے سب سے اچھے نام تو انبیاء کرام کے ہیں، اس کے بعد صحابہ کے ہیں، تو کوئی اور نام جو ہے وہ اپنی بچی کے لیے آپ سلیکٹ کریں، یہ نام درست نہیں ہے۔